جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، جماعت اسلامی نے ایک ریلی کی۔ اس ریلی میں حافظ نعیم الرحمان جو ہیں، جو جماعت کے بڑے ہیں، انہوں نے اس کی معذرت میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں بیسیکلی۔ یہ اس کو سن لیتے ہیں، پہلے اس کو سنتے ہیں پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ یہ سنیں ذرا، اور اس پہ غور کرنا ہے آپ نے، کچھ چیزوں پہ جو میں آپ کو بتائیں، اس کو ذرا پلیز ذرا دھیان سے سنیے گا ذرا۔ سامراج کے ایجنٹ ہیں یہ، سب باریوں میں یہ لگے ہوئے ہیں لائن میں۔ ہماری باری آئے، ہم پہ ٹرمپ کا ہاتھ آئے اور ہم اقتدار میں آئے۔ جو اقتدار میں ہے وہ اپنے اقتدار کو دوام دینا چاہتے ہیں، اور جو اقتدار سے نکال دیے گئے ہیں، جو اقتدار سے نکال دیے گئے ہیں وہ باری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کے منہ میں گھنگیاں ہیں، اس لیے ان کی زبانوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں اور تالے ان کے منہ میں پڑ گئے ہیں کہ یہ حماس کی حمایت نہیں کرتے، یہ فلسطینیوں کے لیے احتجاج نہیں کرتے۔ جیل سے سارے ٹویٹ ہو سکتے ہیں، حماس کی حمایت کا ٹویٹ نہیں ہوتا، فلسطینیوں کی حمایت کا ٹویٹ نہیں ہوتا، نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مذمت کا ٹویٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے پاکستانی قوم سب کو دیکھ رہی ہے۔ اچھا جی، سب لگے ہوئے ہیں لائن میں، باریوں میں، اور کوئی ٹویٹ نہیں ہوتا، اور یہ انہوں نے باتیں کی ہیں۔ اب آپ نے اس سپیچ کو سننا ہے، اور اس سپیچ کو سن کے آپ نے جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں ان کے اوپر ذرا غور کرنا ہے۔ یہ ایک ایسے موقع پہ ریلی ہوئی ہے اس ملک میں جس ملک میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہو یا فلسطین کا جھنڈا ہو، اس کو باہر نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں آپ، ان کو بالکل اجازت نہیں ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں فلسطین میں 25,000 بچہ مر گیا، کسی کو جھنڈا نکالنے کی اجازت نہیں تھی۔ پی ٹی آئی کے بندوں کو پکڑ پکڑ کے اندر ڈالا گیا۔ یہ ساری فسطائیت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور فلسطین کے حق میں جو مظالم تھے، جو اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہوئے، ان کے اوپر گاڑیاں تک چڑھا دی گئیں، ان کا آج تک کچھ نہیں بنا۔ ان کا اپنا جماعت کا بندہ جو سینیٹر تھا عبد مشتاق صاحب سے، ان کو اریسٹ کیا گیا صرف اس لیے کہ وہ فلسطین کے حق میں جلسہ جلوس نکال رہے تھے، یہ بات کر رہے تھے۔ ان تمام سینیریو میں آپ دیکھیں کہ یہ ریلی ہوئی ہے، یہ ان کو اجازت دی گئی ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی گندی ترین ملک دشمن اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اجازت دی ہے کہ آپ جائیں اور باہر نکلیں اور ہم آپ کو بندے پہنچائیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جس پیمانے پہ یہ ریلی نظر آ رہی ہے، احتجاج نظر آ رہا ہے، یہ چند گھنٹوں کا کام نہیں ہے۔ اس کی پراپر پریپریشن کی گئی تھی، یہ پراپر سے ایک سٹیج سیٹ کیا گیا تھا۔ اس سٹیج سیٹ کرنے کے بعد، اس ساری چیزیں کرنے کے بعد، اس کے اوپر لا کے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بٹھایا گیا۔ یہ وہ چابیوں کا دوسرا کھلونا ہے، ایک ٹی ایل پی ہے اور ایک یہ ہے۔ یہ وہ کھلونا ہے جس نے ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ وہ کھلونا ہے، یہ وہ کھلونا ہے جنہوں نے امریکہ سے ڈالر آتے تھے اور یہ تحریک چلتی تھی، نظام مصطفیٰ تحریک چلی تھی، اور یہ مسلمانوں کو تحریک چلائی گئی تھی، یہ نظام مصطفیٰ تحریک چلی تھی، امریکہ نے ڈالر دیے تھے، اور پھر انہوں نے اپنا ایک محب وطن جو وزیر اعظم تھا اس کو انہوں نے قتل کروانے میں رول پلے کیا تھا۔ یہ وہ جماعت اسلامی ہے۔ یہ مولانا مودودی کے ساتھ فوت ہو گئی تھی، 2 جماعتیں فوت ہو گئی تھی اپنے بنانے والے کے ساتھ، ایک ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی، پیپلز پارٹی فوت ہو گئی تھی، اور ایک یہ فوت ہو گئی تھی۔ یہ جو باقی آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ ہیں۔ بہرحال جی، اب اس بات پہ اپنی یہ تقریر سننی، یہ سارا کچھ سینیریو اس میں انہوں نے اسٹیج سیٹ کیا، لا کے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو اسٹیج پہ بٹھایا۔ اب آپ اس بندے کا جوش اور جذبہ دیکھیں، وہ کس طرح گلا پھاڑ پھاڑ کے یہ بات بتا رہا ہے، اور کتنے وثوق سے یہ بات بتا رہا ہے کہ سارے انتظار میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ ٹھیک ہیں، جو سارے جتنے 25,000 بچہ مر گیا ہم خاموش تھے، 25,000 بندہ مر گیا ہم خاموش تھے، سینیٹر مشتاق اسلام آباد میں بیٹھا تھا ہم خاموش تھے، کوئی جلسہ جلوس نہیں نکالا۔ یہ اچانک سے درمیان میں لا کے ان کو کسی نے ڈنڈے نہیں مارے، کسی نے سارا کچھ سیٹ نہیں کیا، اور لا کے حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ ایک بڑا ہاتھ ہوا۔ انہوں نے جب کراچی میں الیکشن ہار کے یہ کہہ دیا نا کہ میں تو الیکشن ہارا، میں تو جیتا ہی نہیں، تو تحریک انصاف جیتی تھی، اس دن ان کو بلایا گیا، اس دن ان سے کہا گیا کہ بندے کا پتر بن، جو اسی کرنا وہ تو کرنا۔ اس دن کے بعد یہ بندے کے پتر بن گئے، اور انہوں نے یہ کام چلائی، جیل سے ٹویٹر نہیں ہو رہی، فلان نہیں ہو رہی، ٹیم نہیں، اس قسم کے بعد۔ لیکن میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، منافقت کا ایک انداز دیکھیں آپ منافقت کا ایک لیول دیکھیں، یعنی اس کو ذرا شرم نہیں ہے، ذرا بھی حیا نہیں ہے کہ وہ کس مدلل طریقے سے، کس جوش و خروش کے ساتھ وہ مغلظات بک رہا ہے۔ یہ حمایت نہیں کر رہا، یہ حافظ نعیم صاحب کسی کی حمایت نہیں کر رہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں،
اور اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں جس نے فلسطین کا جھنڈا نہیں نکلنے دیا. اور اب آ کے بیچ میں سے ایک نیا کہ یہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کچھ چاہیے کہ بندے ایسے ہیں جو آ کے بولنے بات چیت کریں, تاکہ جو ہے نا ایکسٹینشن کا بھی معاملات بھی ہیں, بے شمار معاملات پھنسے ہوئے ہیں. اور وہ جو زمین اپنی بیچ رہے تھے رکھ کے ریوڑیوں میں, وہ ٹرے میں رکھ کے جو زمین اپنی بیچ رہے تھے, وہ سارے جو فلیش بیک جو ہوئے ہیں, جس طرح کا عوام نے رد عمل دیا, اس تمام رد عمل میں یہ ایک ریلی بنتی تھی. اور اس ریلی میں حافظ نعیم الرحمان صاحب میں حیرت اس بات کی ہے کہ وہ اتنے ہی پراپر بے غیرت صحافیوں کی طرح, وہ پراپر بے غیرت لیڈروں کی طرح, پراپر بے غیرتی کا ایک مظہر ہے کہ اتنی مدلل طریقے سے انہوں نے بات کی ہے کہ جی یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بیٹھے ہیں, وہ ٹویٹ نہیں کر رہے ہیں. بھئی تسی کوتی دے پترو, تسی مرے سو. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کوئی یہ پھر کوئی الزام لگ جاتا ہے کہ یہ شاید کوئی میں نے غیر پارلیمانی لفظ استعمال کر دیا ہوگا, عموماً ہوتا ہے, لیکن میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. لیکن اب اس سچ نکلے گا کیا آپ کے منہ سے؟ مجھے بتائیں کہ ہوگا کیا. یعنی آپ کی غیرت ہی مر گئی ہوئی ہے کہ آپ کتنی زبردست طریقے سے بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جی عمران خان نے ٹویٹ ہی کوئی نہیں کیا. اندازہ کریں, یعنی عمران خان کی پارٹی کو وہ اندر سے ٹویٹ کرے, اب باہر نکل کے جلسہ نہیں کرتے, اب باہر نکل کے جلوس نکالتے. 3 سال ہو گئے, غضب ملیا میٹ ہو کے رہ گیا, آپ کی آواز نہیں آئی. اب آپ نکل کے جلسے کر رہے ہیں اور آپ تقریریں کر رہے ہیں. کون اجازت دے رہا ہے آپ کو؟ کون آپ کو کہہ رہا ہے کہ نکلیں باہر؟ کون آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی جان آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ یہ وہ پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے. کہتے ہیں پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے. یقین کریں, قسم رب العزت کی پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے, اور سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے پاکستان کی عوام کہ یار یہ کون لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں, یہ کتنے لیول کے. میں تو حیران کریں, میں یقین کریں, میں نے وہ 3-4 دفعہ سنی ہے اور میں حیران ہو گیا ہوں کہ کوئی بندہ اتنا بغیرت بھی ہو سکتا ہے, کوئی اتنا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, کوئی اتنا گیا گزرا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے جوش و خروش سے اتنا جھوٹ بول سکتا ہے. میں جھوٹ بولوں تو میری تو آواز ہی نکلے, میں فوراً پھڑا جانا. میں کہنا کہ بچے پڑھ لیتے ہیں مینوں, کہتے ہیں بھائی کی کرن رہے خدا دے واسطے. تو یہ ان کو شرم ہی کوئی نہیں ہے, ان کو حیا ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے جس مدلل طریقے سے یہ جھوٹ بولا اور جس طرح نے کارروائی کی ہے, مجھے تو ابھی اور کوئی بات سجائی نہیں دے رہی ہے. یہ وہ منافقت کا لیول ہے جو پاکستان کے اندر ہے اس وقت موجود ہے, اور اس کو قوم ساری کی ساری قوم دیکھ رہی ہے. اور اس قوم کو اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اب جو چیزیں باتیں آ رہی ہیں, ان لوگوں کی وجہ سے, حافظ نعیم الرحمان جیسے لوگوں کی وجہ سے, علی مین گنڈا پور جیسے لوگوں کی وجہ سے, بیرسٹر گوہر کی وجہ سے, شہباز شریف کی وجہ سے, نواز شریف کی وجہ سے, یہ سارے اوپر ہماری قیادت تھی نا. یہ ہماری پارٹی کے لیڈران تھے, آصف علی زرداری کی وجہ سے, بلاول بھٹو زرداری کی وجہ سے, یہ تمام جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کی وجہ سے اب ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ لوگ ان کو بلیو کرنے کو تیار نہیں ہیں, یقین کرنے کو تیار نہیں, ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اور ایسے میں ایک نئی تحریک نکل رہی ہے, ایک نیا فینومینا پاکستان میں جنم لے رہا ہے. پاکستان میں ایک نئی چیز آپ کو دیکھنے میں آ رہی ہے. آپ چاہے وہ کشمیر ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے ہر جگہ پہ آپ کو ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے. اور میں اس بات کو بہت دیر پہلے تاڑ گیا تھا, اور میں نے پاکستان تحریک انصاف کے ایک نوجوان لیڈر ہے, ان کو میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا ٹائم ہے. لندن میں ان سے میں نے بات کی, میں نے کہا تھا سال پہلے ان کو میں نے کہا تھا میں کہ یہ اب آپ کا ٹائم ہے, کیونکہ ہمارے جیسے جو میری ایج کے جو لوگ ہیں, مجھے یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا, یا میری ایج کے جو لوگ ہیں یا جو لیڈرشپ ان کا ہم کہتے ہیں, انہوں نے کوئی اچھا رول پلے نہیں کیا, انہوں نے کوئی پازیٹیو رول نہیں پلے کیا. یہ بچوں نے خود آگے نکل کے بڑھنا ہے, یہ نوجوانوں نے اب خود آ کے, یہ حافظ نعیم جیسے جو منافقین ہیں, ان لوگوں نے اپنی ساکھ بھی خراب کی ہے, اور ہمارے جیسے لوگوں کی ساکھ بھی خراب کر دی, ہماری عمر کے لوگوں کی. اب ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے دینے کے لیے لوگوں کے سامنے کہ بھئی ہم جو ہے کوئی لیڈنگ فرام دا فرنٹ والی پوزیشن کو نہیں رہ گئی. ایک عمران خان واحد ہے جو کہ ایک مثال بنا ہے, وہ جوان, اتنا 73 سال کا جوان ہے. ہیپی برتھ ڈے خان صاحب کے لیے, اور بے شمار دعائیں ان کے لیے, اور بے شمار اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پہ نازل ہوں, ان کو اپنی دنیا ان کی اور ان کی آخرت کو سرخرو کرے. اس جیسا جوان اور اس جیسا بوڑھا کو پاکستان میں آیا نہیں ہے. وہ جوان تھا تو شاندار جوان تھا, وہ بزرگ تو شاندار بزرگ ہے. ہی از لیڈنگ فرام دا فرنٹ. یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا. حافظ نعیم الرحمان نے اس شخص پہ اٹیک کیا, اور اتنا گندا اور بھونڈا اٹیک کیا جس بندے نے پوری امت مسلمہ کا سر بلند کیا, جس کی وجہ سے تمام مسلمان ممالک کے سربراہان تھر تھر کانپتے ہیں کہ یہ باہر آ گیا تو اسی پتہ نہیں کی کر دے گا. وہ سچ ہے. عمران خان ایا کا نعبد و ایا کا نستعین جی ہے. حافظ نعیم الرحمان آپ نہیں کر سکتے, وہ آپ نہ کر سکے, اپنی جب باہر رہ کے نہیں کر پائے.
سوائے خدا کے کسی بزرگ و برتر کے آگے کسی کے آگے سجدہ نہیں ہے، کسی کو سجدے کا حق نہیں ہے، کسی کے آگے سجدہ نہیں ہے، وہ صرف وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو الحق ہے، جو سچ ہے، جو الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، اس کے سامنے سچ ہے۔ اور وہ عمران خان جی ہے، اس نے اپنی زندگی جی ہے، اس نے ڈیفینڈ کیا ہے فلسطین کو، اس نے ڈیفینڈ کیا امت مسلمہ کو، اس نے ڈیفینڈ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور ان کی حرمت کو ڈیفینڈ کیا ہے عمران خان نے، اور لفظوں سے نہیں کیا، اس نے عمل سے کیا۔ اور آپ کے اعمال جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ گندگی اور غلاظت کے اور جھوٹ کے اور فریب کے اور ڈر اور خوف کی اتھا گہرائیوں میں بیٹھے ہیں، اور آپ بیٹھ کے عمران خان کے اوپر الزام تراشیاں کرنی شروع کر دیں۔ جیل سے ٹویٹ نہیں ہوتا، آپ تو باہر بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے، اس کی ٹویٹیں آپ کے سامنے ہیں، اس نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، وہ اپنا کام بے تحاشا خوبصورت طریقے سے کیا اور کرتا جا رہا ہے۔ آپ اپنا بتائیں، آپ کو اس کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے کیا آپ کو شرم نہیں آئی؟ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اٹیک جو ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ تھا، آپ نے وہ کیوں اپنایا؟ آپ بھول گئے کہ آپ سیٹ ہارے ہوئے تھے اور پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی اور آپ کو سیٹ دی گئی تھی، آپ بھول گئے وہ ساری باتیں۔ یعنی منافقت کا جو لیول حافظ نعیم الرحمان نے اپنایا ہے، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ یعنی کس قدر کوئی انسان بغیرت ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک اور کلپ میں نے دیکھا ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ایک میں نے اور کلپ دیکھا۔ اگر کوئی باڈی لینگویج جاننے والا بندہ ہے، جو کوئی بندہ فیس ایکسپریشنز کو بندہ دیکھ سکتا ہے، تو وہ انٹرویو کلپ ضرور دیکھے، اور پلیز اس کے اوپر اگر کوئی ویڈیو بنا سکے تو بنائے۔ جو میں نے دیکھا ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک نہایت ہی کمینہ شخص نظر آ رہا ہے اس کے اندر، نہایت ہی کمینہ شخص، اور وہ بتا رہا ہے جی کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، ٹیم کر دیں گے، اور چہرہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ انداز حیرت ہے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں جو اس وقت زندہ ہیں اور وہ قیادت کر رہے ہیں اور وہ اسٹیجوں پہ چڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ اٹس ٹوٹلی انبلیویبل۔ اور ایسے میں نوجوان قیادت جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اسی نوجوان قیادت نے مشن نور کا آغاز کیا تھا، وہی نوجوان قیادت مشن درود کا آغاز کر رہی ہے۔ اس کا ساتھ دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔